बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ और खुशियों भरा घर मातम में बदल गया। रात 3:30 बजे बारात खुशी खुशी घर वापस आती है। इस्तकबाल किया जाता है दुल्हन का। पूरा घर फूलों से सजाया गया और चंद ही घंटों बाद ये जितनी भी खुशियां थी वो एक मातम में बदल जाती हैं। घर के अंदर से जो डेड बॉडीज मिली हैं दुल्हा दुल्हन समेत, उनकी क्या सूरत हाल थी, जो लोग जख्मी हैं उनके बारे में इस वक्त डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं और ये किसकी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। वैसे तो पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग अब मामूल बन चुकी है, यानी कि रात 10 बजे के बाद मोस्टली ऐसे इलाके हैं, शहर हैं जहां पर गैस की बंदिश होती है। लेकिन मौसम सरमा में बिलखुसूस जिस तरह आजकल पाकिस्तान में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो हीटर वगैरह चलाने या गैस के चूल्हे जो हैं वो चलाए हुए होते हैं। इसी दौरान गैस की बंदिश होती है, यानी कि गैस चली जाती है, उसकी लोड शेडिंग होती है और बाज़ औक़ात चूल्हा जला रह जाता है, जिसकी वजह से जब सुबह के टाइम गैस आती है और गैस भर जाने की वजह से पहले भी कुछ इस तरह के नाखुशगवार वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करें। जिन लोगों ने सिलेंडर रखे हुए हैं वो इससे भी ज्यादा एहतियात किया करें। अच्छे तरीके से सिलेंडर को, चूल्हे को चेक वगैरह कर लिया करें। और इसी तरह ये जो गैस की बंदिश का मामला है, जो लोड शेडिंग का टाइम है, तब भी अच्छे तरीके से तमाम चीजों को चेक करें कि कोई चीज ओपन तो नहीं रह गई। अब ये जो इतना खौफनाक धमाका हुआ है सेक्टर G72 इस्लामाबाद में, यहाँ पे खुशियों भरा घर था, यानी कि एक शादी वाला घर था। एक रोज पहले ही इस घर में मेहंदी का जो समा था उसमें तमाम रिश्तेदार, तमाम दोस्त अहबाब इनवाइट किए गए थे और इस घर के अंदर जो खुशियां थी वो उस वक्त मातम में बदली जब दुल्हन को रात 3:30 बजे लाया जाता है, यानी कि बारात वापसी पे काफी लेट ये लोग घर पहुंचे थे। दुल्हन का इस्तकबाल किया जाता है और देखा जा सकता है कि जो घर जमीन बोस हुआ है उस घर के अंदर भी फूल काफी ज्यादा तादाद में मौजूद नजर आ रहे हैं, यानी कि काफी डेकोरेशन की गई थी। दुल्हन को जाहिर है जब लाया जाता है तो उस वक्त जो दुल्हन का बिलखुसूस रूम होता है उसे भी बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही समा था। इस घर के जो बच जाने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि 3:30 बजे के करीब जाकर सब लोग अपने अपने रूम्स में जाके सो गए और 7:19 पर एक ऐसा जोरदार धमाका होता है कि एनी शाहदीन बताते हैं कि ऐसे लगा जैसे सबके कान बंद हो गए हैं। लोग जल्दी से बाहर निकले, करीबी घरों वाले, कि ऐसा क्या बाहर हुआ है। शायद लोगों का कहना, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बम धमाका हुआ है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो आई विटनेस बताते हैं कि 3 से 4 घर जमीन बोस हो चुके थे, यानी कि धमाका इतनी शिद्दत का था। शादी वाला घर है, ये तो जमीन बोस हुआ, लेकिन साथ इसके जो 3 घर थे वो भी जमीन बोस हो गए। और अभी कुछ घर ऐसे बताए जा रहे हैं कि जिनके ना सिर्फ शीशे वगैरह टूटे बल्कि घर की दीवारों में दरारें भी आ गई हैं, यानी ये इतना जोरदार धमाका था। और अभी तक इस हवाले से तो ये नहीं किया जा सकता कि ये गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है या कि ये सिलेंडर की वजह से धमाका हुआ है। अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। रेस्क्यू टीमें इस हवाले से क्या बताती हैं कि जायव कुआं पे जब वो पहुंची तो उन्होंने वहां पे क्या मंजर देखा। जो अहले इलाका थे रेस्क्यू टीमों के आने से पहले ही वहां पे ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। गली काफी छोटी थी, अंदर मशीनरी ले जाना काफी मुश्किल थी, इसलिए काफी ज्यादा तगोदू रेस्क्यू वालों को करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले ही अहले इलाका वहां पे जमा हो गए। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत चीखों पुकार करते हुए लोगों को वहां से निकाला। लोगों की डेड बॉडीज जो हैं वो जल चुकी थी, यानी जो दुल्हा दुल्हन है इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी जो डेड बॉडीज हैं वो नाकाबिले शिनाख्त हो चुकी थी, यानी इस हद तक जल चुकी थी। इसी तरह इस घर के 6 और अफराद, यानी ये टोटल 8 अफराद हैं जो इस खौफनाक धमाके की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। दुल्हा और दुल्हन की तो ये सुहाग रात थी जो कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी दिन या आखिरी रात साबित हुई
اور اسی طرح جو اس گھر کے دیگر لوگ تھے، یعنی جو دلہے کی والدہ ہیں، ان کی خالہ ہیں اور ان کے رشتہ دار، چونکہ ایک شادی والا گھر تھا، بہت سے رشتہ دار گھر میں آئے ہوتے ہیں اور بالخصوص جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں انہوں نے تو وہیں پہ سٹے کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے وہ تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن جو دور دراز سے آئے تھے وہ سب اسی گھر میں موجود تھے۔ اسی لیے یہ ہلاکتیں بھی 8 ہیں اور جو زخمی ہیں وہ 16 سے زائد بتائے جاتے ہیں۔ ان زخمیوں میں سے 6 کی حالت بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ ان کے حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جسم جو ہیں وہ 70% کے قریب جل چکے ہیں، یعنی یہ اتنا خوفناک دھماکہ تھا، بلاسٹ ہوا ہے، اس کے اتنے خوفناک اثرات سامنے آئے کہ یہ اتنے لوگ شدید زخمی بھی ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ جو ایسے کچھ افراد تھے کہ جنہیں بہت کم زخم آئے تھے انہیں فوری طور پہ طبی امداد دی گئی اور انہیں تو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی 16 سے زائد زخمی مختلف ہاسپٹلوں میں موجود ہیں۔ ابتدائی ریسکیو آپریشن کے حوالے سے ریسکیو آپریشن کا کہنا ہے کہ چونکہ گلی آگے سے کافی چھوٹی تھی اس لیے وہاں پہ مشینری لے جانے میں کچھ مشکلات کا سامنا ہوا شروع میں، لیکن پھر جب ریسکیو نے اپنا آپریشن شروع کیا تو وہاں پہ تمام جتنے بھی زخمی تھے، جو ڈیڈ باڈیز تھیں، ان سب کو وہاں سے نکالا گیا اور چیک کیا گیا کہ کوئی زخمی کہیں اندر تو نہیں رہ گیا، کیونکہ وہاں جو آئی وٹنس ہیں اور ریسکیو والے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ جائے کنواں پہ پہنچے تھے تو اتنی زیادہ چیخو پکار تھی، کیونکہ جو زخمی تھے گھر زمین بوس ہو چکے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے تھے۔ اور اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپریشن سٹارٹ اہل علاقہ نے ہی کر دیا تھا تو بہت سارے ایسے لوگوں کو وہاں سے نکال لیا گیا جو کہ زخمی تھے۔ اسی طرح 3 رہائشی گھر مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے، جبکہ آس پاس کے جو مکان ہیں ان میں بھی کافی زیادہ دراڑیں آئیں، اور اس کے حوالے سے بھی اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ جن گھروں میں دراڑیں آئی ہیں وہاں پہ جو رہنے والے مکین ہیں وہ انہیں فی الحال منع کیا گیا ہے کہ وہ ان گھروں میں نہ رہیں، یعنی اپنی رہائش وہاں نہ رکھیں کہ خدا نہ خاصہ یہ گھر بھی کہیں زمین بوس نہ ہو جائیں۔ اس پورے ایریے کی گیس اور بجلی کو منقطع اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں جس جگہ سے لیکیج ہو رہی، خدا نہ خاصہ اگر یہ گیس آتی رہی تو اس کی وجہ سے مزید کوئی دھماکہ نہ ہو جائے۔ اس وقت اس پورے ایریے میں بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے جس طرح کا یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں دلہا شیری، دلہن نایاب، اس کے سمیت یہ جو 8 افراد ہیں یہ جاں بحق ہوئے، زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کی کال 7:19 پہ ان کے قریبی ایک ہمسائے نے کی، جس نے سب سے پہلے باہر آ کے دیکھا کہ آخر ہوا کیا ہے، کس چیز کا دھماکہ ہے، اور جائے کنواں سے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور فرانزک نے شواہد بھی اکٹھے کیے ہیں کہ جانا جائے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہوا ہے، کیونکہ 2 طرح کی اس حوالے سے اطلاعات آ رہی تھی۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے، لیکن پھر جب ساری چیزوں کو چیک کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ شواہد ملتے ہیں کہ جیسے گیس کا ہیٹر جل رہا تھا اور اس کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوا ہے، یعنی کہ جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تو ہیٹر بند ہو گیا، گیس آنا شروع ہوئی تو وہ کمرے میں بھری ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا خوفناک دھماکہ ہوا ہے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دلہا شیری گزشتہ روز ہی بارات لے کر گجرات گیا تھا اور رات 3:30 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی۔ گھر میں ہیٹر جلتا رہا لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ہیٹر بند ہو گیا اور کمرے میں گیس بھر جانے کے نتیجے میں علل صبح دھماکہ ہوا۔ یہ حادثہ دلہا اور دلہن کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا۔ شادی والا گھر مکمل تباہ ہو گیا۔ چند گھنٹے پہلے جس گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا اور پھولوں سے وہاں بہت زیادہ سجاوٹ کی گئی تھی، دلہا اور دلہن کے استقبال کے لیے دروازے سے لے کر کمرے تک پھول بچھائے گئے تھے، وہ گھر چند ہی گھنٹوں بعد خوفناک دھماکے کی وجہ سے ملیا میٹ ہو گیا، یعنی زمین بوس ہو گیا، اور ہنستے ہوئے چہرے سب کے سب ابدی نیند سو گئے، کیونکہ اس گھر کے جتنے لوگ بھی سو رہے تھے قریبی کمروں میں وہ سب کے سب یعنی 8 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کا حادثہ ہے کہ جس سے سن کے بھی لوگ بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ G7 گیس لیکیج دھماکے کی جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے مکمل کر لیا ہے۔ دھماکے میں 3 مکان جو کہ زمین بوس ہوئے تھے ان کی تمام فرانزک والے ہیں انہوں نے اس کے نمونے وغیرہ وہاں سے کلیکٹ کیے ہیں۔ دھماکہ بظاہر گیس لیکیج کے باعث ہوا ہے۔ 2 لاشیں CDA اور 6 پمز میں لائی گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گیس لیکیج سے
16 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی تھے اور ملبے تلے دبنے کی وجہ سے اور جھلسنے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جائے وقوع سے گیس پائپ لائن گیس کنیکشن کے سیمپل اکٹھے کیے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 7:37 پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پہ پہنچی تھی۔ گلی تنگ تھی جس کی وجہ سے مشینری کو وہاں پہنچانے میں کافی دشواری کا سامنا رہا ہے، یعنی کہ اس میں زیادہ نقصان ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ گلی آگے سے چھوٹی تھی جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن فوری طور پہ وہاں پہ سٹارٹ نہیں ہو سکا تھا۔ گیس کس جگہ جمع ہوئی اور اسے آگ لگنے کا سبب کیا تھا اس کا تعین ابھی کیا جائے گا اور پولیس ریسکیو ادارے جائے وقوع چونکہ سیل کر چکے ہیں اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دھماکے کی شدت اور نوعیت جاننے کے لیے نمونے بھی جمع کیے گئے ہیں۔ حادثات سے بچنے کے لیے علاقے کی گیس اور بجلی کی فراہمی کو عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے منقطع کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، فورنزک ٹیمیں اور گیس کمپنیاں مل کر یہ تمام تحقیقات کر رہی ہیں کہ آخر یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا تاکہ اصل حقائق سامنے آ سکیں کہ آخر یہ معاملہ ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا ہے، کیونکہ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلنڈر استعمال نہیں کیا اور ہیٹر کی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہیٹر ایک ایسا ملا ہے کہ جو نظر یہ آتا ہے کہ وہ کہیں آن تھا اور گیس کی بندش ہونے کی وجہ سے وہ بند ہو گیا اور پھر وہ کہیں آن ہوا ہے اور اس کی وجہ سے گیس بھری ہے۔ اب یہ تمام چیزیں تحقیقات میں سامنے آئیں گی کہ اصل معاملہ کیا تھا، لیکن یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک شادی والا گھر جو ہے جس طرح وہاں آہو بکا نظر آئی اور جو گھر کے مکین تھے وہ اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے اور جو لوگ بچے ہیں وہ اب ہمیشہ اس تکلیف اور انہوں نے یہ اتنا بڑا سانحہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اسی تکلیف میں اپنی باقی کی زندگی گزاریں گے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔